ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیت رسول پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں میاں چنو گیا، یہ پنجاب کا علاقہ میاں چنو، ایک نوجوان بچہ بڑھ بڑھ کے سلام کرے، بابا جی السلام علیکم۔ میں کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں کہا کس کی؟ کہتا ہے کدو شاہ کی۔ پیر کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ، منہ پہ پھٹکار، قرآن پاک کی آیت نہیں آتی، کتا بھنگ پیتا ہے، عورتوں سے ٹانگیں دباتا ہے پیر صاحب۔ میں نے کہا بیٹا پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب، یہ شیطان کا چیلا، ذرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا بابا جی ہم نے ان سے ایک تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ جہالت کا دور نہیں، علم کا دور ہے۔ بنگی سے علاج کرائیں، بنگی بھی علاج کرتے بنگی ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے، علم کا دور ہے، شیطان کا چیلا رسول پاک کا نائب نہیں ہو سکتا۔ دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ، رنگ رنگ کے لوگ ملتے ہیں، آپ کو بھی ملتے ہوں گے، جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ ان سے ایک سوال کرو بھائی، جو الف بے تے پڑھاتا اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالے گا وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جو اے بی سی پڑھائے ٹیچر، جو سائنس پڑھائے پروفیسر صاحب، جو ویلڈنگ سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، ماں بہن کی گالیاں دے، وہ بھی استاد جی، وہ بھی استاد جی۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا۔ بیوقوف، ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، اردو میں کہتے ہیں استاد، عربی میں کہتے ہیں مرشد، فارسی میں کہتے ہیں پیر۔ تو نام کسی زبان میں رکھ لے، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ کی راہ اتنی نکمی نہیں استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لائق، آج کے دور میں تجھے کو اللہ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سن لو، کامل مرشد کی پہچان کیا ہے؟ کامل مرشد کی پہچان جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے، اس کے درس میں یہ تاثیر ہو۔ جب مریض اپنے مرشد کے درس میں آ کے بیٹھے، خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ و سلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد سے تو مبارک ہے آپ کو۔ اگر بیعت نہیں کی، یا مرشد کا وصال ہو گیا ہے، یا علم نہیں تھا، کدو شاہ سے، بینگن شاہ سے، چٹو شاہ سے بیعت کر لی، پتہ نہیں تھا، ای بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھنا۔ میری بہنیں ہیں وہ بھی دو زانوں بیٹھ کے میرے ساتھ دعائیں پڑھیں، دعائیں سب پڑھنا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہوگی، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول کی سنت کے صدقے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
دعائے خیر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ اجمعین بہتی الراحمین۔ یہ خوشخبری سن لیں، مجلے کے پہلے پیج پر یہ خوشخبری ہے۔ کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، ڈاکٹر نہیں سمجھتا، حکیم کی عقل میں مرض نہیں آتا، یہاں کا ایڈریس دیا ہوا ہے۔ اتوار مردوں کے لیے، منگل عورتوں کے لیے۔ عصر سے کچھ پہلے آ کے ٹوکن لے لیا کریں، رش ہوتا جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ ایک پیسہ نہیں لگتا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت سے شفا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نشہ کرتا ہو، سگریٹ، بیڑی، چرس، بھنگ، افیم، ہیروئن، تمباکو والا پان، اسوار، حکا، گٹکا، خدا کی قسم میرے پاس بڑے جوان آئے، گٹکا کھا کے منہ کا کینسر، سگریٹ پی کے پیٹ کا کینسر، آر پار سوراخ ہے، پی پڑی، یہ ڈاکٹر کہتا ہے ایسی مرو گے، اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ یہ لتیں گندے دوستوں سے پڑتی ہیں، پہلا کام یہ کرو گندے دو چھوڑ دو۔ اگر آپ نے گندی صحبت نہیں چھوڑی، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، نہ دین کا نہ دنیا کا، دین دنیا تیرا برباد کر دیں گے۔ اگر ایسی لت پڑ گئی ہے، چھوڑنا چاہتا ہے تو 4-5 روپے کی چھوٹی الائچی لے آئیں، وہ الائچی میں آپ کو پڑھ دوں گا، اس پڑی الائچی کو اس طرح استعمال کرو، نشہ خیال نشہ نہ کرو، جب نشے کی طلب ہو وہ پڑی الائچی منہ میں رکھ کے چوستے رہو، خیال دل کے مقام پہ رکھو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام کی میٹھی بولی سنتے رہو، 2-4 دن میں ایسی ایمانی غیرت، ایمانی قوت، نشے سے نفرت جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آخری اعلان سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ہماری اس روحانی اجتماع کے دوسرے دن کے نشست کا اب اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ختم خواجگان کے سلسلے میں جو کچھ دوستوں نے پڑھا، خواتین نے پڑھا، ہمارے نوجوانوں نے، بچوں نے، جن نے بھی حصہ لیا، اس کی مختصراً ڈیٹیل گو کہ ساری ہم تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف ٹیلی فون پر میسیجز کے ذریعے یا دیگر طریقے سے ہمیں بتایا ہے۔ انشاءاللہ ان کے پڑھے ہوئے تسبیحات، سورتوں اور آیات کریمہ اور دیگر چیزوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ ابھی ختم خواجگان کے سلسلے میں جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا، اور اس کے بعد دعا، اور دعا کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ عالم مراقبہ فرمائیں گے۔ جیسا کہ بار بار بیان کیا گیا ہے کہ مراقبہ یہ ذکر کو جاری کرنے کا، ذکر کو کے نور کو حاصل کرنے کا بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے۔ اس کے متعلق آپ کو ایک پریکٹس کے طور پر کرایا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے مراقبہ کرنا ہے۔ تمام دوست جو پیچھے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ بہت اہم گھڑیاں ہیں انشاءاللہ العزیز، یہ ختم خواجگان کی جس میں رحمت کی بارانی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں معاشرے کے 2 درد آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو اچھا علاج کے لیے وہ نکل کھڑا ہو تو اول تو عام اسپتالوں میں اچھا اور سستا علاج اس کو ملتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ پرائیویٹ اسپتالوں کی طرف رخ کرے تو پھر علاج